جہاں تک شیطان کو ابلیس کو دیکھنے کا واقعہ ہے وہ بالکل سچا ہے. میں نے اس کو دیکھا ہے, میں نے اس سے بات کی ہے. بٹ اس میں عجیب و غریب بات کیا ہے, ہمارے سب کے اندر ایک ابلیس ہے. اسی کو دیکھا آپ نے؟ نہیں, یہ اسپیشل والا تھا. اس کی شکل تم سے بہت ملتی تھی حمزہ. آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ میں ابھی شیطان سے ملاقات ہو گئی؟ کیونکہ اس نے جو مجھے آفر کی, اس نے مجھے جو الفاظ کہے, اچھا وہ کنورسیشن ایسے نہیں ہوتی کہ منہ ہل رہا ہوتا ہے اور وہ آپ کے دماغ میں ٹیلیپیتھی کے تھرو جاتی ہے. ٹیکنالوجی. آپ نا تھوڑی سی انگلش فلمیں دیکھنا شروع کر دیں, ٹوٹل ریکال دیکھ لیں, اور یہ جو اب نیا شروع ہونے والا ہے کہ آپ پہنتے ہیں سر پہ ایک کیپ اور اس میں آپ ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں. بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ شاید انگلش فلمیں بہت دیکھتی ہیں. میرے کزنس بڑے شیطان ہیں. اب میں کہیں پہ جا کے کہنے لگوں جی میں شیطان کو مل کے آیا ہوں, اور مل کے تو میں اپنے کزنس کو ہی آیا ہوں نا. فرض کریں ایک سوال ہے کہ پاکستان جیتے گا یا انڈیا, ایک یوٹیوبر کو کہیں گے پاکستان جیتے گا, دوسرے کو کہتے ہیں کہ انڈیا جیتے گا. کسی بھی صورت میں ایک پریڈکشن صحیح ہو جائے گا. ایسے ہی ہے. ویسے اچھا آئیڈیا تم نے دیا. آج کے پیچھے سے ایک آواز آئی اگست میں آئے گا, اس کے میں نے یہ بھی کہا اس کے پیچھے. یہ پریڈکشن نہیں ہے, کوئی آواز آتی ہے. دیکھو پریڈکشن آواز ہوتی ہے. پریڈکشن ہے کہ آپ تکا لگا رہے ہیں نا, اور ایک آواز ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں پیچھے سے آواز آئی. پیچھے کون آواز ہے؟ اس میں پیسہ لینے کی میں نے اللہ سے اجازت لی ہے. پہلی یہ حمزہ, میں تمہیں کہتی ہوں حمزہ, میں نے تمہیں ایک بہت اچھی بات بتانی ہے. اس بات نے تمہاری ساری زندگی کو بدل دینا ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, غور سے سننا. ہاں, چامی گادا بادا, سمجھ آ گئی؟ جی. کیا آئی سمجھ؟ آپ نے کہا ہے کہ محنت کرو, محنت میں برکت ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین, سوشل میڈیا پہ آپ نے ایک ویڈیو بہت زیادہ گردش کرتے دیکھی ہوگی کہ ایک خاتون ہے لالا رخ صاحبہ. ایک تو وہ یہ بات بڑے کھلے عام کہتے ہیں کہ یہ شیطان سے ملاقات کر چکی ہیں. پھر انہوں نے ایک انٹرویو میں میرے کہا کہ میں پانی میں آگ بھی لگا سکتی ہوں. ان کے ساتھ آپ نے میرا ایک وائرل میم بھی دیکھا ہوگا. ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ 30 جولائی تک انتقال کر جائیں گی. وہ کیا معاملہ ہے اس بارے میں پوچھتے ہیں. اور ابھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک شخص رونا رو رہا تھا کہ ان کے کہنے پہ کہیں جوا لگا بیٹھا ہے اور وہ بری طرح ہارا. کیا معاملہ تھا, آئیے انہیں سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام حمزہ, اور میں تم سے بہت سخت خفا ہوں. ٹھیک ہے, تم نے چلایا کہ میں نے کہا تھا, دیکھو جو میں نے کہا تھا نا میں پانی میں آگ لگا سکتی ہوں, وہ تھا ایک ریتھوریکل کہتے ہیں, انگلش کا لفظ ہوتا ہے, تھیوری میں ایک چیز ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس اتنا زیادہ قوت اور جذبہ ہوتا ہے کہ وہ پانی میں آگ لگا سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ سچ میں پانی میں آگ لگا دی. آپ نے اس انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ میں چاہوں تو میں سیدھی دیوار پہ چڑھ دیوار پہ سیدھی چل سکتی ہوں. میرا اتنا زیادہ ول پاور اسٹرانگ تھا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں کر سکتی ہوں. چل سکتی ہیں دیوار پہ. میں پچھل پیری نظر آتی ہوں تمہیں, میرے پاؤں سیدھے ہیں یا ٹیڑھے ہیں؟ ٹھیک ہے, سیدھے. ٹھیک ہے. میں یہ ایک اگزامپل دے رہی تھی ایک جذبے کی قوت کا, ریئل میں نہیں. ریئل میں نہیں. اچھا, دوسری بات جو آپ نے کہی کہ میں نے کہا کہ میں 31 جولائی کو وفات پا جاؤں گی, وہ میں نے نہیں کہا. آپ پورا انٹرویو دیکھ لیں. مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ آپ کے پاس 1 سے 2 مہینے ہیں. اس لڑکے نے 31 جولائی کا تھم لگا کے وائرل کر دیا. ٹھیک ہے, اس میں میں نے پھر اس کے بعد جو اگست کا مہینہ مجھے اتنی کالز آئیں اور اتنے لوگوں نے کہا کہ میں نے پھر ٹیسٹ کروائے. اس سے پہلے میں بالکل ایزی ہو رہی تھی, میں کچھ بھی نہیں کرا رہی تھی بھائی, مجھے چاہیے ہی نہیں تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو رانگ رپورٹس ملی ہیں. ٹھیک ہے, غلط رپورٹیں آپ کو دی گئی ہیں, اور اس لڑکے نے صرف اپنے کو وائرل کرنے کے لیے بات وہ کی. پریڈکشن کو ابھی چھوڑتے ہیں. جہاں تک شیطان کو ابلیس کو دیکھنے کا واقعہ ہے وہ بالکل سچا ہے. میں نے اس کو دیکھا ہے, میں نے اس سے بات کی ہے. بٹ اس میں عجیب و غریب بات کیا ہے, ہمارے سب کے اندر ایک ابلیس ہے. اسی کو دیکھا آپ نے؟ نہیں, یہ اسپیشل والا تھا. اس کی شکل تم سے بہت ملتی تھی حمزہ. سیریس میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ شیطان سے آپ ملی ہیں. حمزہ دیکھو, انسان جو ہوتا ہے نا وہ بہت سی ڈفرینٹ مخلوقات سے ملتا ہے, ڈفرینٹ شیپس میں, لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا. جس کی تیسری آنکھ کھلی ہوتی ہے نا ان کو نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, تیسری آنکھ, تمہیں تیسری آنکھ کا نہیں پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی 2 بھی نہیں کھلی تو اس کو تیسری کا کیا پتہ ہوگا. تیسری آنکھ آپ کے اندر کی آنکھ ہوتی ہے جو جس سے کہ آپ
وہ تمام مخلوقات کو دیکھ سکتے ہیں جو اللہ نے آج بھی ایک صورت میں سن رہی تھی، اس میں لکھا تھا کہ اور تمہیں وہ تمام مخلوقات اے جن و انس اور وہ تمام مخلوقات جو ہم نے اس دنیا میں اتاری ہیں اور بنائی ہیں، تو اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ میں ابھی شیطان سے ملاقات ہو گئی؟ کیونکہ اس نے جو مجھے آفر کی، اس نے مجھے جو الفاظ کہے. اچھا وہ کنورسیشن ایسے نہیں ہوتی کہ منہ ہل رہا ہوتا ہے اور وہ آپ کے دماغ میں ٹیلیپیتھی کے تھرو جاتی ہے. ٹیکنالوجی آپ بغیر اس کے کہے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات ہو. جی ہاں، وہ آپ کے مائنڈ سے بات کر رہا ہوتا ہے. آپ نا تھوڑی سی انگلش فلمیں دیکھنا شروع کر دیں، ٹوٹل ریکال دیکھ لیں، اور یہ جو اب نیا شروع ہونے والا ہے کہ آپ پہنتے ہیں سر پہ ایک کیپ اور اس پہ آپ ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں. بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ شاید انگلش فلمیں بہت دیکھتی ہیں، تو شاید اس وجہ سے، کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں پریڈکشنز پہ یقین نہیں کرتے. ایبسلیوٹلی نہیں کرتے. میں ابھی نا کچھ لوگوں سے ملا، انہوں نے پتہ ہے کہا، انہوں نے کہا لالا رخ صاحبہ یہ کرتی ہیں کہ ایک یوٹیوبر کو کہیں گی کہ فرض کریں ایک سوال ہے کہ پاکستان جیتے گا یا انڈیا، ایک یوٹیوبر کو کہیں گی پاکستان جیتے گا، دوسرے کو کہتے ہیں کہ انڈیا جیتے گا. کسی بھی صورت میں ایک پریڈکشن صحیح ہو جائے گا. ایسے ہی ہے. ویسے اچھا آئیڈیا تم نے دیا آج حمزہ. اب میں آج کے بعد یہی کروں گا. ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں سب کو ایک ہی دیتی ہوں. آپ کا میں نے خان صاحب کے معاملات میں دیکھا کہ ایک کو ایک کہہ دیں گی، دوسرے کو دوسرا کہہ دیں گی، اور اس میں سے ایک پریڈکشن ٹھیک ہوئی. ایک دفعہ یہ کہا کہ خان صاحب اگست میں واپس آ رہے اور وہ نہیں آیا. ٹھیک ہے نا، پنجاب میں جیت گیا. مجھے بڑے تھے لوگوں نے فون کر کے کہا نہیں آپ نے صحیح کہا تھا جی، وہ پنجاب میں تو جیت گیا ہے. لیکن آئی فیلٹ بیڈ بیکاز اس کو آنا تھا اگست میں، اس کو آنا تھا واپس. اب مجھے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میرے قریبی دوست بھی بن گئے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں آپ نے کہا تھا اگست میں آئے گا، کیوں نہیں آ رہا؟ سپٹمبر ہو گیا، شروع ہو گیا، کیا ہوگا، کب آئے گا؟ اب بھائی مجھے پیچھے سے ایک آواز آئی اگست میں آئے گا، اس کے میں نے یہ بھی کہا اس کے پیچھے. یہ پریڈکشن نہیں ہے، کوئی آواز آتی ہے. دیکھو پریڈکشن آواز ہوتی ہے. پریڈکشن ہے کہ آپ تکا لگا رہے ہیں نا، اور ایک آواز ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں پیچھے سے آواز آئی. پیچھے کون آواز ہے؟ حمزہ یہ تم بڑے گہرے گہرے آج سوال پوچھ رہے ہوں، بڑے ہو رہے ہو یا سمجھدار ہو رہے ہو؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ شیطان کو ملا ہوں. اب دیکھیں میرے کزنس بڑے شیطان ہیں. اب میں کہیں پہ جا کے کہنے لگوں جی میں شیطان کو مل کے آیا ہوں، اور مل کے تو میں اپنے کزنس کو ہی آیا ہوں نا جو طبیعت شیطان ہے. تو اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے ممکن ہے، اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو وہ لوگ ایسے پبلکلی جو ہے نا اس کو ایکسپریس نہیں کر رہے ہوتے. اچھا کچھ چیزیں ہیں جو برحق ہے. فار ایگزامپل ہم پیدا ہوتے ہیں، موت برحق ہے، اس پہ سب کو یقین ہے. اچھا کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں، کتنی سانسیں ہیں، کتنا رزق دینا ہے، یہ اللہ نے رکھا ہوا ہے. ان چیزوں کو، سانسوں کو نہیں، رزق کو آپ اپنی دعا سے بدل سکتے ہیں. پریڈکشنز جو ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ آپ کو غیب کا علم اللہ نے کہا ہے میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن چند لوگوں کو میں نے یہ چیز دی ہوئی ہے. اچھا ایک واقعہ ہے، ایک قوم تھی، سمود کی تھی یا عاد کی تھی، مجھے اس وقت ایگزیکٹ بھول رہا ہے. ان کے پاس اتنا نالج تھا کہ اللہ نے ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس شخص سے پوچھو کہ یہاں جبرائیل آیا یا نہیں آیا. وہ ایک آدمی پہاڑ پہ کھڑا ہوا تھا. اس نے آگے کہا کہ کیا یہاں جبرائیل علیہ السلام آیا ہے؟ اس نے ایک بولی سوٹی لی، اس نے نشان بنائے اور وہ کیا. اس نے کہا ہاں آیا ہے اور یہیں کھڑا ہے، یا تم ہو یا میں ہوں. تو میں تو نہیں ہوں تو تم ہو. اتنا نالج تھا. ایک اور بات، تم نے قرآن پڑھا ترجمے سے؟ الحمدللہ. جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا تو آدم کے کان میں کیا کہا؟ آپ نے بھی پڑھا ترجمہ، اس میں لکھا ہوا ہے. بتائیں نا. میں ابھی کیا کہتے ہیں ڈیورنگ انٹرویو کوئی بھی ایسی چیز نہیں کوٹ کرنا چاہ رہا جو مجھے یعنی کہ بالکل ایگزیکٹ یاد نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے کان میں تمام دنیا کا نالج ڈال دیا اور پھر فرشتوں سے کہا کہ اس کے سامنے جھکو، اس کو سجدہ کرو، کیونکہ اس کے پاس نالج ہے، اس کو معلومات ہیں، وہ تمام معلومات جو اللہ انسان کو دینا چاہتا تھا. پریڈکشنز. اب پریڈکشنز کیا ہیں؟ سنیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کے پاس 1 یا 2 ماہ ہیں، آپ کی پریڈکشن نے کام نہیں کیا وہاں پہ؟
نہیں 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 نہیں، یہی تو حمزہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہاں تو مار کھا جاتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ جو لکھا ہوتا ہے بابا جی کے پاس جائیں محبوب قدموں میں، اور بابا جی بیچارے پھوڑی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بابا جی ذرا ڈیجیٹل فارم میں آنٹی جی. ایگزیکٹلی، کیونکہ یہ طاقتیں آپ اپنے لیے نہیں استعمال کر سکتے. فار ایگزامپل اگر میں یہ کر سکتی اپنے استعمال کے لیے تو میں پرائز بانڈ نہ لے لیتی جو نکلنے والا ہے. 16,000 کا پرائز بانڈ پہ 2 کروڑ روپے نکل رہے ہیں، تو مجھے تو اللہ میاں نمبر بتا دیتے، میں جاتی خریدتی اور میں 2 کروڑ لے کے آرام سے گھر بیٹھ جاتی. یہ طاقتیں آپ کے اپنے اوپر کام نہیں کریں، اپنے اوپر اور اپنے یہ انہیں پہ کام کریں گے جو 5-10 ہزار روپے دیں گے، ان کو ہم پریڈکشن بتا دیں گے کچھ اس طرح سے. یہ بھی میں نے بتا رہی ہوں کہ میں 40 ایئرس سے یہ کام کر رہی ہوں، 40 سال سے یہ کر رہی ہوں بغیر پیسے کے. اس میں پیسہ لینے کی میں نے اللہ سے اجازت لی ہے. پہلی یہ حمزہ، میں ایک دفعہ میں فرسٹ ایئر میں تھی، تب میں اتنی مشہور ہو گئی تھی پشاور میں کہ لوگ مجھے ہاتھ دکھانے آتے تھے گھر پہ. ٹھیک ہے، امی ابو بڑے خفا ہوتے تھے اس بات سے. تب میں ہاتھ دیکھتی تھی. میری خالہ کی نند تھی، انہوں نے مجھے کہا بیٹا عورتوں کا وہ لگ رہا ہے، اس وقت کے لگتا تھا ایک کیا کہتے ہیں گیٹ ٹوگیدر سا تھا، کالجز اسکولس کا سارا ملا کے. شیروال کو پارٹی نہیں اس کو کہتے تھے میلہ سا تھا، تو مینا بازار سے، تو اس میں آپ نا ہاتھ دیکھنے کا اسٹال لگا لو. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس زمانے میں 30 روپے بہت ہوتے تھے. میں نے 30 روپے فیس رکھ لی. 3 بجے سے میں بیٹھی ہوں اور شام کے 7 بج گئے، میں 1 منٹ کو فارغ نہیں ہوئی. اور وہ تمام پیسے میرے پاس، میرا پرس پڑا تھا، میں اس میں رکھتی گئی. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تھا اس میں سے 15 روپے اس کو دیں گے جو آرگنائزرز ہیں، ہاں، اور 15 آپ کے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا، امی نے 50 روپے الگ دیے تھے کہ بیٹا آپ دے بھلے والی پہلے کچھ کھا لینا. وہ شام کو 7 بج گئے تقریباً. میں نے کہا بس آنٹی بہت ہو گیا، میں تھک گئی ہوں، میں بھی تھوڑا سا گھوم پھر لوں، لڑکیوں سے ہیلو ہائی کر لوں، فرینڈز آئی ہوئی ہیں ساری. کہ نہیں ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے بیٹا. میں اٹھی اور میں نے کہنے لگی بیٹا پیسے دے دو آدھے. میں نے ساتھ میرے پرس پڑا ہے، میں نے ایسے کھولا، اس کے اندر 1 روپیہ بھی نہیں حمزہ، 1 روپیہ نہیں، سوائے اس 50 روپے کے جو امی نے دیے تھے جو میں نے سائڈ کی جیب میں ڈالے تھے. تو مجھے وہ کہاں گئے پیسے؟ تم بتاؤ، تم میں بھی تو بڑی پریڈکشنیں آج آ رہی ہیں میری طرف سے. ہو سکتا ہے یا کسی نے غائب کر لی ہوں، وہ جو کمپنی ہے، یا تو 50 بھی میرے غائب کر لیتا جس نے ہاتھ مارنا تھا اندر. کہ بچی کا حق تو مار ہی رہے ہیں، 50 تو اس کے رہنے دیں. اچھا، آپ مطلب کہ اسکول کے دور سے ہاتھ دیکھتی آ رہی ہیں کالج فرسٹ ایئر سے. اور پیسوں کے عوض؟ ہاں، یہ آنٹی نے کہا. یہ آئیڈیا تب سے آیا تھا، یہ بزنس آئیڈیا؟ گھر پہ جو میرے گھر پہ آ کے دیکھتے تھے دکھاتے تھے، میں ان سے کوئی پیسے نہیں لیتی. تو ناظرین، یہ تھی لالا رخ صاحبہ. کوشش کی ہے جو بھی تمام سخت سوالات جو آپ نیچے کمنٹس میں کر رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے رکھے جائیں اور ان سے ان کے جوابات لیے جائیں. آپ کتنے کے ان کے جوابات سے مطمئن ہوئے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.